بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو کلپ بعنوان جمل صفین نہروان، دورانیہ اس کا 30 منٹ اور 11 سیکنڈ۔ اس کو سننے کا اتفاق ہوا، بلکہ اس کے پہلے 2.5 منٹ یا 3 منٹ سننے کا اتفاق ہوا، اور اس کے حوالے سے ہی اتنے سارے سوالات سامنے آئے کہ سوچا کہ پہلے ان کو سامنے لایا جائے، اور اس نیت کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے محترم انجینئر محمد علی مرزا اپنے بیانات میں تضادات سے رجوع کریں گے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ میری ساری ویڈیوز کے پیچھے ایک ہی نیت ہے کہ ہم ایسے تمام معاملات میں غلو سے بچیں اور کسی ایسے معاملے میں نہ پڑ جائیں کہ کل کو قیامت کے روز ہمیں اس حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے، حالانکہ وہ معاملات ان کی حد تک تھے ہی، اور ہمارے معاملات ہماری حد تک ہی ہیں۔ آئیے پہلے اس ویڈیو میں سے جو کہ 30 منٹ اور 11 سیکنڈ کی ہے، اس میں سے 2 منٹ اور 48 سیکنڈ کا ایک سب کلپ سنتے ہیں اور پھر اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ علی بھائی، یہ بتا دیجیے گا کہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے اہل سنت کی کتب کیا کہتے ہیں؟ نیز مولا علی علیہ السلام اور ان کے مخالفی دونوں ہی بیک وقت درست تھے، جبکہ آپ لوگ سیدنا مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ جی علی الحمدللہ، ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کے مخالفین کو خطا پر مانتے ہیں۔ البتہ اہل سنت میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ جو نارمل اہل سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مخالفین کی غلطی اجتہادی ہے، اور چونکہ وہ مجتہد تھے ان کو 1 اجر ملے گا اس خطا کے اوپر۔ اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، وہ غلطی اگر اجتہادی ہے بھی تھی تب بھی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد، اس کے بعد تو کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ بغاوت پر مبنی تھی، اس کے بعد تو غلطی سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن یہ طبقہ ذرا تھوڑا ہے، لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غلطی سارے مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو 1 اجر اس کو ملے گا۔ یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی، یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل صفین نہروان پہ معاذ اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو 1 اجر مل ہی جاتا، اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ، اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیث اس پر گواہ ہیں، تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ مخالفین کے اجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ گھسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا، اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے۔ حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا، کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور اس میں وہ پھر اگر قتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو، یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لے آؤ۔ اس سورۃ الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں، کیونکہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 2 منٹ اور 48 سیکنڈ کا کلپ آپ نے سن لیا۔ اب اس میں سے مزید 3 کلپس اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے متعلق کچھ سوالات اور کچھ گزارشات الگ الگ سے، آئیے پہلے ایک سب کلپ سنتے ہیں۔ جاتی ہیں۔ جو نارمل اہل سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مخالفین کی غلطی اجتہادی ہے، اور چونکہ وہ مجتہد تھے ان کو 1 اجر ملے گا اس خطا کے اوپر۔
اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، وہ غلطی اگر اجتہادی ہے بھی تھی تب بھی عمار ابن، اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، وہ اب اگر یہ غلطی اجتہادی نہیں تھی تو پھر پمفلٹ 5A میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے نوٹ ہے، ٹاپک ہے اس کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، اور اس کے نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی ایک اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مجتہد تھے۔ اور اگر آپ کو یہ صحیح نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا پمفلٹ 5A اور یہ اس کا نوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے، اور یہ بیان جو اس ویڈیو میں آپ نے سنا، یا تو پھر یہ غلط ہے یا پھر پمفلٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی ایک بات تو ٹھیک ہے۔ میری محترم انجینئر محمد علی مرزا سے درخواست ہے کہ پہلے اس تضاد سے رجوع کریں اور پھر ایک فائنل بیان دیں کہ ان کے مطابق اجتہادی غلطی تھی یا نہیں۔ ایک جگہ پر وہ اجتہادی غلطی بیان کر کے ایک اجر کہتے ہیں اور دوسری جگہ پر وہ کسی اجر کی بات نہیں کرتے، کسی بھی اجر کی بات نہیں کرتے۔ تو پہلے اس حوالے سے ان کا رجوع ریکارڈ ہونا چاہیے اور پھر وہ اپنا فائنل بیان دیں کہ ان کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کھڑے ہیں۔ اسلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو 1 اجر اس کو ملے گا۔ یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی، یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل صفین نہروان پہ معاذ اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو 1 اجر مل ہی جاتا، اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ، اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیث اس پر گواہ ہیں، تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ مخالفین کے اجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ گھسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا، اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم۔ اگر مخالفین کے اجر کی کہیں بات نہیں ہے تو پھر پمفلٹ 5A میں اجر کیوں لکھا ہوا ہے، جو کہ پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مجتہد تھے۔ اگر حدیث کے مطابق مخالفین کے اجر کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر پمفلٹ میں اجر لکھ کر کیا حدیث کے مفہوم کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش تو نہیں، یا اس ویڈیو میں جو کہا گیا وہ غلط ہے؟ کوئی ایک بات تو اس میں پرابلم ہے۔ کیونکہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہیں تو پھر حدیث نمبر 3000 جامعہ ترمذی اور حدیث نمبر 176 سنن ابن ماجہ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اب یا تو آپ کا بیان غلط ہے یا پھر آپ نے احادیث کے مخالف بات کی ہے۔ اگر خوارج مسلمان تھے تو پھر جو نوٹ ہم نے اوپر پڑھا
जो नोट हज़रत मुआविया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के हवाले से है कि उनको एक अजर मिलेगा, तो इस हवाले से भी फिर अगर ख्वारिज को आप मुसलमान कहते हैं तो फिर उनके लिए भी एक अजर तो होना चाहिए जो नोट आपने लिखा है उसके मुताबिक। और फिर ये जो अहादीस मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं, इनको आप कहाँ लेकर जाएंगे? आइए मैं ये अहादीस भी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि कोई इबहाम ना रहे। जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 3000, ये मैं इस्लाम 360 से पढ़ रहा हूँ। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दमिश्क की मस्जिद की सीढ़ियों पर हरूरा के मकतूल ख्वारिज के सर लटकते हुए देखे तो कहा, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, आसमान के साया तले बदतरीन मकतूल हैं, जबकि बेहतरीन मकतूल वो हैं जिन्हें इन्होंने कत्ल किया। फिर उन्होंने एक आयत पढ़ी तो रावी कहते हैं कि मैंने अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? कहा, मैंने उसे अगर एक बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, यहाँ तक उन्होंने 7 बार गिना, ना सुना होता तो तुम लोगों से उसे बयान ना करता। हदीस नंबर 176 सुनन इब्न माजा, ये भी इस्लाम 360 से पढ़ रहा हूँ। ये ख्वारिज सबसे बदतरीन मकतूल हैं जो आसमान के साया तले कत्ल किए गए, और सबसे बेहतर मकतूल वो हैं जिनको जहन्नम के कुत्तों यानी ख्वारिज ने कत्ल कर दिया। ये ख्वारिज मुसलमान थे फिर काफिर हो गए। अबू गालिब कहते हैं कि मैंने अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप ये बात खुद अपनी जानब से कह रहे हैं? तो अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, बल्कि इसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अब अगर ख्वारिज काफिर हैं तो फिर इस वीडियो में जो कि हमारे मोहतरम की वीडियो आपने सुनी उसमें उनको मुसलमान कहा गया, उस बात की दुरुस्तगी का क्या कहा जाएगा?